السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں، اور خیر خیریت سے ہم لوگ عمان پہنچ گئے تھے، اور ابھی ہم لوگ یہ گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے وہ مسقط میں عمان میں جو ہے وہ پہلا ہمارا دن، اور اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنے پیارے پیارے روڈ، اور ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے پتہ نہیں ہم کہاں پہ آ گئے ہیں۔ اور بچے جو ہیں وہ بڑے ایکسائٹیڈ تھے، اپنے پاپا سے ملے، اتنے خوش ہوئے۔ اور پھر ایئرپورٹ سے نکل کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ادھر ہوٹل میں لے آئے۔ یہاں کی جو ہے نا وہ مندی بریانی بہت مشہور ہے، عربک ہے وہ، تو وہاں سے ہم نے بریانی کھائی۔ ایکچولی میرے موبائل کی بیٹری جو ہے وہ لو ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پھر کھانے کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی، اور ایک ہم سفر کے اتنے تھکے ہوئے تھے، اور بس کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ رات کو ہم لوگ نکلے تھے۔ فلائٹ میری صبح 7 بجے کی تھی، تو پھر رات کو ہم لوگ نکلے ہیں، تو اس طرح سے نہ نیند نہیں پوری ہوئی، نہ بچوں کی نیند پوری ہوئی، نہ میری نیند پوری ہوئی تھی۔ تو پلین میں یہ تھوڑا تھوڑا سوئے ہیں، لیکن پھر بعد میں تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھل جاتی تھی، تو اس وجہ سے نا ہم لوگ بہت ڈسٹرب سے تھے۔ تو بس جلدی جلدی ہم نے کیا کیا، وہاں سے کھانا کھایا، کھانا کھا کے نکلے۔ پھر ہسبینڈ دودھ لے آئے، یہ والا المرائی کا دودھ ہے، اور بہت اچھا دودھ ہوتا ہے یہ۔ پہلے بھی جب ہم ادھر عمان میں رہ کے گئے ہیں، ہمیں تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ، تو یہی المرائی کا دودھ ہی جو ہے نا وہ ہم لوگ پیتے تھے، بچوں کو بھی یہی پلانا۔ فریش ملک ہوتا ہے یہ، کہنے کو تو یہ فریش ملک ہوتا ہے، لیکن آئی تھنک اس میں بھی کچھ تھوڑی بہت ملاوٹ تو ہوتی ہے۔ پاکستان میں جیسا دودھ ملتا ہے ویسا تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ چلیں گزارا کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ یہاں سے جو ہے نا وہ بیسٹ جو ہے وہ المرائی کا دودھ ہی اچھا ہوتا ہے۔ اگر میں وہ دوسرا ڈبے والا لے لوں نا، تو وہ پھر حذیفہ پیتا نہیں ہے، اس کو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا نا، تو وہ فریش نہیں ہوتا، وہ دوسرا جو حلیب والا ہوتا ہے، یا پھر جیسے اپنے ادھر ملتا ہے پاکستان میں جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ملتے ہیں، آل پرس کا ہو گیا، ایسے ایسے کر کے وہ ملتا ہے، تو وہ پھر نا بچے پیتے نہیں ہیں۔ تو اب سارا کچھ ہم نے لے لیا تھا، یہ ہم گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اور ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے روڈ، اور بچے اتنا انجوائے کر رہے تھے، اور مجھے تو بس گاڑی میں بیٹھے نا نیند آ رہی تھی، اور پھر ہسبینڈ کے ساتھ گپ شپ لگانے لگ گئی، اور وہ پوچھنے لگ گئے سفر کیسا رہا آپ کا، اور سفر کی باتیں سنانے لگ گئی، اور بس ایسی باتیں کرتے کرتے جو ہے وہ یہ ہم جا رہے تھے میرے جو ہے وہ سسر کے گھر۔ سب سے پہلے ادھر جانا تھا، پھر ان سے ملنا تھا، اور ادھر سے پھر واپس آئی۔ ایکچولی یہ جو ہے نا ویڈیو جو تھوڑی سی آئی ہے ایئرپورٹ کی، یہ میرا ایک بیگ جو ہے وہ پارکنگ میں رہ گیا تھا، اور ایکچولی ہم لوگ رات کے ہم لوگ گھر سے نکلے ہوئے تھے، اور اگلے دن پھر ہماری فلائٹ، اور پھر سارا دن سفر میں، تو اس کی وجہ سے نا ہمیں ویسے ہی چکر آ رہے تھے، اور میرے ماشاءاللہ 6 بیگ تھے۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ گفٹس جو ہیں وہ دینے کے لیے تھے ادھر سب کو، جو ہمارے اسپانسر ہیں، اور ادھر ادھر اور بھی فیملی فرینڈس کافی ہیں، تو پھر سب کو گفٹس دینے تھے۔ وہ 2 بیگ تو ان کے ہی تھے، اور باقی جو ہے بیگ میرے اور بچوں کے تھے، تو وہ نا ایک چھوٹا بیگ نا پارکنگ میں ہم لوگ بھول گئے۔ پھر ایئرپورٹ پہ گئے، اور وہاں سے وہ بیگ لیا۔ نیکسٹ ڈے کی یہ ویڈیو ہے جو ابھی میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ نیکسٹ ڈے پھر ہم لوگ ایئرپورٹ پہ گئے، وہاں سے پھر جو ہے وہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا جو ہے وہ آفس ہے، وہاں گئے، تو ادھر سے پھر ہم نے پتہ کیا، تو ہمارا بیگ مل گیا الحمدللہ۔ اور یہاں سے چیز کہیں نہیں جاتی، مطلب یہ ان ملکوں کی یہ بات ہے، مطلب جہاں پہ آپ کی چیز پڑی ہے، آپ 5 دن بعد آ کے لے لو، مہینے بعد آ کے آپ کو وہ چیز وہاں پہ ملے گی۔ اچھا، یہ ہسبینڈ نے شاورمے لے لیے، یہ نیکسٹ ڈے کی ویڈیو ہے۔ اور پھر ہسبینڈ نے، جب ہم گھر سے باہر نکلے فرائیڈے کو، جب ہم بیگ لینے کے لیے گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد واپسی پہ ہسبینڈ نے شاورمے لے لیے، وہاں یہاں کے مشہور شاورمے ہیں ترکی کے، اور اتنا اچھا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ کھائے، اور ساتھ جو ہے وہ جوس وغیرہ لے لیا۔ پھر بچے ضد کرنے لگے کہ پاپا اب ہم نے مال جانا ہے۔ میری تو ابھی سفر کی تھکاوٹ ہی نہیں اتری تھی، مطلب گھر پہنچی، نیند پوری کی، اور پھر اگلے دن ہم لوگ پھر جو ہے وہ بیگ کی مجھے ٹینشن تھی کہ بیگ جو ہے ہمارا ایئرپورٹ میں رہ گیا، تو خیر بیگ لے کے پھر واپسی پہ اپنے شاورمے وغیرہ کھا کے، پھر بچے کہنے لگے جی مما ہم نے مال جانا ہے، اور اپنے پاپا کو کہنے لگے۔ بچے تو ماشاءاللہ سو کے آ کے پھر فریش ہو گئے تھے بالکل، اور مجھے ابھی تھکاوٹ تھی سفر کی بھی۔ یہ تو پلین میں بھی انہوں نے تھوڑا تھوڑا سو لیا تھا، میں تو پلین میں بھی نہیں سوئی، اور پھر جب بحرین میں ہم لوگ رکے ہیں، تو وہاں پہ مجھے یہ ٹینشن تھی میری فلائٹ مس نہ ہو جائے، تو اس ٹینشن کی وجہ سے نا میں سوئی ہی نہیں سارے راستے۔ اچھا، یہ ہم لوگ جا رہے تھے مال آف عمان، یہ نیو بنا تھا اس وقت جب ہم لوگ 3 سال پہلے پاکستان گئے ہیں، جب سے کووڈ سٹارٹ ہوئے ہم لوگ پاکستان میں ہی تھے، تو اس وقت یہ ابھی بن رہا تھا، یہ مال آف عمان جو ہے نا، یہ بہت بڑا مال ہے یہاں کا۔ تو یہاں پہ بس یہی لائف ہے، گرمی اتنی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں بس مال بھرے ہوتے ہیں،
اور پارکوں میں بھی رش ہوتا ہے. مطلب یہاں کی لائف بس ایسی ہے پردیس کی, جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں, تو پھر ایسے ہی ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. تو پھر ہم لوگ یہ کہ گھومنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں. اچھا یہ مال اتنا بڑا بنا ہے نا, اس میں ہر چیز ہے. انہوں نے اسنو ایریا بھی بنایا, آئی تھنک اس کی ابھی اوپننگ نہیں ہوئی. تو ہم لوگوں نے کوشش تو کی. یہ اتنا بڑا مال ہے کہ ہم نے یہ ابھی آدھا ہی سمجھ لیں کہ وہ تھوڑا سا ہی اس کا وزٹ کیا ہے, کیونکہ اتنی مجھے تھکاوٹ تھی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا پھر کسی دن آ جائیں گے, بس جتنا ہم نے گھوم لیا بس کافی ہے. تو یہ بچے اتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے, لفٹ سے ہم لوگ پھر اوپر جا رہے تھے. اس کے تو پورشن ہی بہت زیادہ ہیں. اور پھر جو ہے وہ ہم نے گھر کا کچھ سامان لینا تھا, سبزی وغیرہ لینی تھی. تو ہسبینڈ کہتے کہ پہلے گھر کا سامان لے لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر ٹائم بچا تو گھوم پھر لیں گے. یہ نیکسٹ ڈے جب ہم لوگ پہنچے ہیں ادھر عمان میں, اس کے نیکسٹ ڈے کی ویڈیو ہے. تو پھر مجھے یہ تھا کہ چلو گھر کا سامان جو تھوڑا بہت ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. لینے کے بعد کچھ ویجیٹیبلز فروٹس وغیرہ لینے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ چلو پھر کسی دن آئیں گے تو پھر یہ پورا مال ہم گھوم کے جائیں گے جب ہم لوگ فریش ہوں گے بالکل. اچھا یہاں پہ ہم جو ہے وہ کیری فورٹ کی طرف جا رہے تھے, اور اس کے اندر ہی ہے مطلب ہر قسم کا برانڈ ہے اس کے اندر, R&B اور جو باہر کے سارے فیمس برانڈ ہیں نا وہ سارے اس کے اندر ہیں. اور کچھ بھی مطلب کوئی جیولری لینی ہے گولڈ کی یا کچھ بھی, پھر فوڈ پوائنٹ ہے, اور ہر چیز اس کے اندر ہے. پھر بچوں کا جو ہے وہ پلے ایریا بنا ہوا ہے, وہی اتنا بڑا ہے. تو ہم لوگ تو خیر اسٹریٹ میں گئی پہلے, میں نے کہا پہلے تو جو گھر کی چیزیں خریدنی ہیں پہلے وہ خریدتے ہیں. اچھا وہاں سے ہم نے اپنی ٹرالی پکڑ لی, بچوں کو میں نے ٹرالیز پکڑا دی. میں نے کہا بھائی میرے میں ہمت نہیں ہے, آپ لوگ ٹرالیز پکڑو. تو بس اب جو ہے نا وہ جلدی جلدی میں چیزیں جو بھی ہے ادھر جا کے میرے مائنڈ سے نکل گیا کہ میں نے گھر کا کون سا سامان لینا ہے. اور حذیفہ کو بس ٹرالی کا شوق تھا, اور یہ لے کے نا آگے آگے گھوم رہا تھا. اچھا بچے اتنے ایکسائٹیڈ تھے نا, تو ایسے تھا جیسے بچے نا ترسے ہوئے ہیں, کیونکہ جب ہم پہلے یہاں پہ رہ کے گئے ہیں نا تو کوئی بھی دن ہمارا خالی نہیں جاتا تھا جب ہم باہر گھومنے نہیں جاتے تھے. تو ابھی جب واپس آئے ہیں ہم لوگ 3 سال کے بعد, مطلب کووڈ سٹارٹ ہوا پھر اس کے بعد ہم لوگ آئے ہی نہیں. پھر میری امی کے ساتھ میں بہت زیادہ اٹیچ تھی. میں اپنی ہر ویڈیو میں اپنی امی کا ذکر کرتی ہوں, کیونکہ میں کبھی بھی ان کی یاد سے نکل ہی نہیں پاتی. ان کی یاد ہمیشہ میرے دل میں, میرے ذہن میں ہر وقت وہ رہتی ہیں. مائیں تو مائیں ہوتی ہیں, کہیں بھی آپ چلے جائیں ان کی یاد تو میرے ذہن سے نہیں نکلتی. تو بس میں ان کی وجہ سے نا بس پاکستان میں میرا بہت دل لگتا تھا. اپنی مما کے ساتھ بہت انجوائے کیا ان کے ساتھ بھی لائف کو. اب چلی گئی ہیں چھوڑ کے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, آمین. تو بس یہ ہے کہ ابھی بس تھوڑا ایویں دل کو خوش کرنے والی بات ہے. دل تو میرا کہیں بھی نہیں لگتا صحیح بات بتاؤں تو, کیونکہ ابھی ان کی یاد 2-3 منتھ ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے گئی ہیں, تو مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا. اچھا یہاں پہ ہم نے نا فروٹس وغیرہ لیے, اور کچھ سبزیاں لینی تھی. یہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں, مطلب فروٹس اور ویجیٹیبلز جو مطلب اپنے ماشاء اللہ پاکستان میں تو ہر چیز فریش ملتی ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے لینا ہے مال میں جائیں اور وہاں سے خریدیں. تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, گھر کا سامان اکٹھا ہی مال میں چلے گئے, وہاں سے اکٹھا ہی سامان خرید لیا. اور پھر یہ ہے کہ 1-2 ویک کا ہوتا ہے. سبزیاں جو ہے وہ فریش ہی اچھی لگتی ہیں. خیر ادھر بھی سبزیاں جو ہے وہ فریزر میں پڑی ہوتی ہیں, تو پھر وہ گھر بھی لا کے فریزر میں ہی رکھنی ہوتی ہیں. اس لیے پھر میں پورے ہفتے کی 1 ویک کی جو ہے نا وہ سبزیاں لے لیتی ہوں. ایکچولی یہاں پہ جو عرب کنٹریز ہیں نا ان میں فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے, فرائیڈے آف ہوتا ہے, اور کسی کمپنیز میں سیچرڈے بھی آف ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ اب جہاں جاب کر رہے ہیں ان کا سیچرڈے آف نہیں ہوتا, صرف فرائیڈے آف ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, کچھ بھی گروسری کرنی ہوتی ہے تو تھرسڈے نائٹ کو ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں, تو پھر وہ گروسری وغیرہ کر لیتے ہیں. تو پھر فرائیڈے کو ان کا آف ہوتا ہے, تو اس وجہ سے پھر نا فرائیڈے کو بھی گھومنے پھرنے نکلتے ہیں. اور پھر فرائیڈے کی ایوننگ کو شام کو جلدی ہم لوگ گھر آ جاتے ہیں, کیونکہ پھر اگلے دن انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ میں کیا خریدوں. اچھا یہ والی سبزی جو ہے نا یہ پاکستان سے نہیں مجھے ملی, ہوتی ہوگی لیکن میں نے نہیں کبھی دیکھی, اور یہ کبھی بنائی نہیں ہے ادھر نا. مطلب ادھر وہ توریاں اور ایسی مطلب بھنڈی توری ہوگی اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا پھر میں نے ایک یہ سبزی لے لی, 1-2 اور سبزیاں لیں, اور ویڈیو ساری جو ہے وہ اس کا جو کریڈٹ ہے نا سب ازلفا کو جاتا ہے. ماشاء اللہ تھوڑے کلپس بناتی رہی ہے. میرے میں تو بالکل بھی ہمت نہیں تھی, اور ازلفا ساری ویڈیوز ساتھ ساتھ بناتی رہی ہے. اور پھر پیاز وغیرہ لینا تھا, آلو لینے تھے, اس طرح کچھ تھوڑا وہ جو سامان تھا گروسری کا وہ جو ہے وہ سبزیاں لی, کچھ اور چیزیں لیں. بس ایسے ہی لے کے پھر بچے کہتے ہیں جی ٹوائز والی سائڈ پہ جانا ہے.
تو گائز اینول پھر سرپرائز ٹوائز والی سائڈ پہ آ گئے ہم لوگ. اس کے اندر نا لائک ڈالز وغیرہ اس طرح ہوتا ہے گائز. یہ بہت اچھا، میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے گائز. یہ دیکھ سکتے ہیں گائز. اور دکھاتی ہوں میں آپ کو. اور یہ بھی LOL کا ہی ہے. یہ دیکھیں گائز، اس میں پوسٹر وغیرہ اس طرح کچھ ہے. یہ دیکھیں گائز، سرپرائز بیگ وتھ کینڈی. اور یہ دیکھیں، یہ ہے. اور ایک ہی ہے. یہاں سے ہم نے گروسری کر لی تھی اور اب ہم لوگ جو ہے نا وہ ٹرالی لے کے آہستہ آہستہ ہم لوگ باقی کیری فورٹ سے ہم لوگ باہر نکل آئے تھے. تو ہم نے کہا چلیں ابھی ہم لوگ پھر جو ہے نا وہ میں نے کہا چلو اب جو باقی ہے نا پورشن جتنا ہم سے گم ہوگا ہم یہ مال گھومیں گے، دیکھیں گے. اور کیونکہ جب یہ بن رہا تھا نا تو کافی مطلب جو ہے نا سنا تھا کہ یہ بہت بڑا مال بن رہا ہے. تو پھر میں نے کہا چلو ایک دفعہ ہم بھی وزٹ کر لیتے ہیں. اچھا، یہاں سے اب ہم لوگ جو ہے اس کا پارکنگ ایریا اتنا بڑا ہے نا کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب ایکچولی وہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں، جب پارک کی ہے گاڑی تو اس وقت جو ہے نا وہ اضلفہ نے ویڈیو لے لی، اس کی نا تصویر لے لی کہ آئی تھنک G11 یا ایسے کر کے کچھ تھا جس میں ہماری گاڑی کھڑی تھی نا. لیکن اس کے جو ہے نا وہ چاروں سائڈ پہ پارکنگ ہے، تو پارکنگ کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم لوگ. اور پھر ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ ہم بیسمنٹ میں پارکنگ کر کے آئے ہیں. اور کیونکہ فرسٹ ٹائم اس مال میں گئے، باقی سارے مالز ہم نے گھومے ہوئے ہیں، اب ہر چیز کا آئیڈیا ظاہر سی بات ہے، اتنے سالوں سے ہم لوگ رہ رہے ہیں. تو اس کا یہ نیو بنا تھا تو اس کی ہمیں پارکنگ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا، پھر ہم لوگ نا بس اوپر والے پورشن میں آئے. یہاں پہ ہم نے سنا تھا کہ سنو ایریا بنا ہے نا، تو آئی تھنک وہ اوپن نہیں تھا، اس وجہ سے ہم لوگ آئے تو پھر وہ اوپن نہیں تھا. پھر ہم لوگ واپس آ گئے اور میں اتنا تھک گئی تھی اور میں نے پھر نا اپنے ہسبینڈ کو کہا اب گھر چلتے ہیں. پھر ہمیں نا گھوم گھوم کے جو ہے وہ پارکنگ مل گئی. اور وہاں پہ ایک پاکستانی تھا وہ لڑکا، تو اس نے ہماری ہیلپ کی. اور وہ ایسے ہی اس نے ہمیں دیکھا کہ یہ نا گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں اپنی. اس نے کہا آپ گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی. تو اس نے کہا آپ مجھے پک دکھائیں. ہم نے پھر پک دکھائی کہ یہ، تو پھر اس نے ہمیں گائیڈ کیا. آئی تھنک وہ مال میں ہی کام کرتا تھا نا. تو پھر پاکستانی نے ہماری ہیلپ کی اور اس کے بعد پھر ہمیں ہماری گاڑی مل گئی اور سامان وغیرہ رکھا. اور بچے جو ہیں وہ ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا مال سے نکلنے کو. یہ تو کہہ رہے تھے کہ بس مال میں ہی رہنا ہے، سارا گھومنا ہے، ہم نے جانا ہی نہیں ہے. ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا. ایکچولی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ٹائم گزرتا ہے نا کہ بس پتہ ہی نہیں چلتا. تو کافی ٹائم ہو گیا تھا، 12-1 کے قریب ٹائم تھا. تو پھر ہم نے کہا بھی گھر جانا چاہیے کیونکہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ہسبینڈ نے جاب پہ بھی جانا تھا. تو پھر جو ہے وہ ہم لوگ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اور بچوں کے جو ہے نا وہ باتیں نہیں ختم ہو رہی تھیں بار بار. اوکے جی، اللہ حافظ.